جی ڈاکٹر ساجد آپ کے سامنے پھر ہوں۔ آج ہم کان ناک گلے کی بیماریوں کو جاری رکھیں گے۔ آج ناک اور گلے کے بارے میں بات کریں گے۔ ناک سے شروع کرتے ہیں۔ ناک جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور پہلے کچھ ہفتوں اور مہینوں میں ناک تھوڑا سا چپٹا لگتا ہے اور کئی مرتبہ والدین بہت پریشان ہوتے ہیں، مگر یہ بالکل نارمل ہے اور آہستہ آہستہ یہ ٹھیک ہو جاتا ہے، خاص طور پہ جب تک بچہ 1 سال کا ہو یا 1 سال اور 2 سال کے درمیان، اور ہڈی ذرا وہ صحیح ہو جاتی ہے اور ناک میری اور آپ کی طرح ہو جاتا ہے۔ ایک اور چیز جو چھوٹے بچوں میں کبھی کبھار دیکھنے میں آتی ہے کہ وہ ناک کی جو نتھنے ہیں اس سے جو اندر نالی جاتی ہے وہ پوری طرح سے کھلی نہ ہو اور اس میں کوئی رکاوٹ ہو۔ یہ بہت کم ہوتا ہے، مگر بچوں کو اگر سانس کی دشواری ہو پہلے کچھ دنوں میں یا ہفتوں میں تو ڈاکٹر چیک کر لیتے ہیں عام طور پہ دیکھنے کے لیے کہ دونوں نتھنے جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں یا نہیں۔ اس کے علاوہ عام طور پہ جو ناک کی بیماری ہے اس میں یا جراثیم ہوتے ہیں جو وائرسز ہوتے ہیں عام طور پہ، اور یا الرجی ہوتی ہے جس کو ہم جراثیم کہتے ہیں، بیکٹیریا، وہ بہت کم ہوتے ہیں۔ تو جو الرجی ہے ناک کی، اس کا تذکرہ شاید میں پہلے بھی کر چکا ہوں۔ اس میں ناک بہتا ہے اور جو پانی کی طرح بہتا ہے اور عام طور پہ گاڑھا نہیں ہوتا، اور اس کے ساتھ چھینکیں بھی آتی ہیں اور اس کے ساتھ ہی آنکھوں سے بھی پانی ہو سکتا ہے اور بچے کو خارش بھی ہوتی ہے اور بے چینی بھی رہتی ہے، اور کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی خاص وقت ہوتا ہے یا کسی خاص جگہ پہ ہوتا ہے، یا کسی پالتو کتے یا بلی کی موجودگی میں ہو یا کسی گھر میں پرندوں کی موجودگی میں ہو تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ الرجی ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ ہے جراثیم، جو ہم وائرسز کہتے ہیں، جس کو عام طور پہ زکام کھانسی کہا جاتا ہے۔ تو اس میں جو ناک ہے وہ اس میں سے جو نکلتا ہے مادہ وہ ذرا سا گاڑھا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کچھ بخار بھی ہو سکتا ہے، کچھ کھانسی بھی ہو سکتی ہے، اور جب آپ کے ڈاکٹر ناک کو دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں، تو اس میں ان کو دیکھنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ الرجی کی وجہ سے ہے، یہ جراثیم کی وجہ سے ہے۔ تو اس کے لیے پھر یا تو الرجی کی دوائی دی جاتی ہے یا پھر ایسی دوائیاں دی جاتی ہیں جو بچے کو زکام کے لیے مفید ہوں، اور اس میں کبھی کبھار ناک کے قطرے بھی دیے جاتے ہیں اور ہوا میں نمی کا تناسب بھی دیکھا جاتا ہے۔ ایک چیز جو اور بچے کر لیتے ہیں چھوٹی عمر میں وہ یہ ہے کہ ناک میں کوئی کھلونے کا حصہ یا موتی وغیرہ ڈال لیتے ہیں، اور اس میں پھر اگر تو نظر آ جائے اور سامنے ہو اور اپنے خود نکالنے کی کوشش نہ کریں اور ڈاکٹر کو کرنے دیں، اگر وہ کچھ دیر رہے تو پھر اس نتھنے سے بدبو آنی شروع ہو جاتی ہے اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ناک میں گندگی ہے۔ ایک اور جو معاملہ جو بچوں میں ہوتا ہے اکثر چھوٹے بچوں میں، وہ جس کو ہم ایڈینوائڈز کہتے ہیں، جس طرح ٹونسلز ہوتے ہیں گلے میں، اسی طرح ایڈینوائڈز اس کے ناک کے پیچھے ہوتے ہیں، اور چونکہ ناک کے پیچھے ہوتے ہیں تو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ یہ بچے جو ہیں یہ بہت دیر تک اس تکلیف میں مبتلا رہتے ہیں اور ان کو ناک سے سانس لینے کی مشکل کی وجہ سے منہ سے سانس لینا پڑتا ہے، تو منہ کھلا رکھتے ہیں۔ یہ بچے رات کو زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں اور کئی مرتبہ والدین کہتے ہیں کہ خراٹے بھی لیتے ہیں۔ تو اس کا بھی علاج دوائیوں سے ہوتا ہے، مگر کبھی کبھار کم از کم 3 سال سے زیادہ عمر ہو، عام طور پہ 5-6 سال، اور اگر لگے کہ یہ کافی تکلیف پہنچا رہا ہے اور کان کے جراثیم بھی ہو رہے ہیں، کان میں انفیکشن بھی ہو رہی ہے، سننے میں بھی دشواری ہو رہی ہے اور بچہ اب بڑھ نہیں رہا، تو پھر اس کا آپریشن بھی کیا جا سکتا ہے، یہ آپ کو ڈاکٹر ہی بتا سکتے ہیں۔ آخری جو چیز ہے جو بہت اہم ہے وہ ہے گلے کی تکلیف، اور میں اس لیے خاص طور پہ یہ تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی کسی بھی بچے کو کھانسی ہو یا زکام ہو تو یا بخار ہو تو عام طور پہ والدین اس کو کہتے ہیں کہ ٹونسلائٹس ہے اور یا ٹونسل ہو گئے ہیں، اور کئی مرتبہ ڈاکٹر بھی ایسے کہتے ہیں۔
تو یہ ٹونسلائٹس جو ہے یہ ایک جراثیم ہے، انفیکشن ہے، اور یہ عام طور پہ بیکٹیریل ہوتی ہے اور عام طور پہ اسکول کی عمر کے بچوں کو ہوتی ہے۔ اس میں کھانسی نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیے گا۔ جو ٹونسلائٹس ہوتا ہے اس میں بخار ہوتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، گلے میں درد ہوتا ہے، یہاں پر کچھ غدود بڑھ جاتی ہیں، بچہ بے چین ہوتا ہے، اس کو نگلنے میں دشواری ہوتی ہے، مگر کھانسی نہیں ہوتی۔ تو ڈاکٹر دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ اس کو ٹونسلائٹس ہے یا نہیں، اور اگر تو یہ کبھی کبھار ہوتا ہے اور بچے کو کوئی الٹا اثر نہیں پڑتا تو دوائی سے ہی ٹھیک کر لیتے ہیں، عام طور پہ اینٹی بائیوٹک دینا پڑتا ہے۔ اگر بار بار ہو یا 5-6 مرتبہ ہو سال میں، اور ایسا ہو کہ بار بار اینٹی بائیوٹکس دینے پڑ رہے ہیں، اسکول سے چھٹی کرنی پڑتی ہے، یا بچے کی جو نشو و نما ہے اس میں کوئی فرق پڑ رہا ہے، تو پھر کبھی کبھار ڈاکٹر سے رجوع کر کے اس کا آپریشن بھی کیا جاتا ہے۔ امید ہے یہ کچھ جو باتیں میں نے بتائی